السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو مرض ہمارے معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمارے پورے پاکستانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ مرض ہے۔ یہ مرض اندر ہی اندر نہ صرف ان کے لیور کو تباہ کر رہا ہے بلکہ ان کے اوورآل جتنا بھی لائف سٹائل ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے اور ان کی جان کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے بارے میں۔ آج ہم جانیں گے ہیپاٹائٹس ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے پھیل رہا ہے، اوورآل پاکستان میں اس کی ریشو کیا چل رہی ہے، WHO کے مطابق اس کے لیے پریکاشنز کیا کیا ہونی چاہیے، اور اینڈ پر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو لیور کے فنکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ آسان الفاظ میں لیور آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی ٹاکسنز آ رہے ہیں جو پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کو وہ ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس میں ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک انفیکشن ہے آپ کے لیور کا، جس میں آپ کا لیور جو ہے اس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ موجود رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ ہیپاٹائٹس صرف اور صرف وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو میں ان کا یہ خیال دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس صرف وائرس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں بہت بڑی وجہ الکوہل بھی ہے۔ الکوہل کنزپشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ چانس ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو، آپ کا لیور ڈیمیج ہو جائے۔ اس کے بعد جو کام نیم حکیموں نے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہوا آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے اتنی ساری گولیاں دے دیں، انہوں نے کہا جاؤ ٹھونسو کھاؤ، آپ نے وہ گولیاں لی، ان گولیوں کی وجہ سے آپ کے لیور کے اندر جو ہے بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، اس کی وجہ سے لیور کی سوزش ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے۔ میرے خیال سے پاکستان میں اس ٹائم پہ بہت بڑی کازز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ بلا وجہ ایویں ہی گولیاں لیتے جا رہے ہیں، ایویں ہی میڈیسن لیتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا جو لیور ہے وہ ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس وائرس کے ساتھ ساتھ نہ صرف الکوہول اور یہ دوائیوں کے بے دریغ استعمال سے ہو رہا ہے بلکہ اس کی آٹو امیون کازز بھی ہیں، یعنی کہ جو ہماری امیونٹی ہے وہ اپنے ہی سیلز کے خلاف جو ہے ایکشن کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس کی ٹائپس کے بارے میں۔ ہیپاٹائٹس کی بہت سارے ٹائپس ہیں، آپ نے بہت دفعہ سن بھی رکھی ہوں گی، جس میں ہیپاٹائٹس اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے۔ یہ تین جو ہیں یہ مین ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد ڈی اور ای بھی آتا ہے لیکن یہ لیس کامن ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی کازز پہ آئے ہیں، تو جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے وہ جو زیادہ تر پھیلتا ہے نا، وہ گندے پانی کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ان علاقوں میں جہاں پہ جو صاف پانی اس کی فراہمی بہت کم ہے، جس طرح جنوبی پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، جہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے، جہاں پہ صاف پانی نہیں مل رہا ہوتا، جہاں پہ فلٹرڈ پانی نہیں مل رہا ہوتا، تو اس وجہ سے جو یہ وائرس ہے آپ کی باڈی میں جاتا ہے اور آپ کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بہت بڑی جو کاز ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ان ہائیجینک ہے، آپ نے بغیر جو ہے ہائیجین کے اپنی خوراک استعمال کی ہے، اس میں صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ ہوٹلنگ کرتے ہو، بے دریغ کھانے کھا رہے ہو، آپ آئل والے کھانے کھا رہے ہو، آپ نے وہ پکوڑے سموسے، مطلب ایسی تمام چیزیں جن کے اندر آئل موجود ہے، آئل بھی کیا وہ گندا آئل ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ سموسہ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہو، جو فاسٹ فوڈ آپ کنزیوم کر رہے ہوتے ہو، اس کو بڑا جو ہے ان ہائیجینک طریقے سے بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہائیجین ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے بھی جو آپ کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے وہ بھی اے اور ای ہی ہے۔ اور اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہو یہ تمام چیزوں میں آپ کو تھوڑی سی پریونشن کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ۔ اچھا، اب ہم ہیپاٹائٹس کی جو مین دو بڑی خطرناک ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی۔ اچھا، یہ جو آج کل پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر، جو خون کا ایکسچینج ہے، یعنی کہ آپ نے کہیں بھی بلڈ لگوانا ہے اس میں آپ ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے، اس میں پراپر جو ہے وہ آپ کی گروپنگ نہیں ہو رہی، اس کے بعد اگر آپ کا جو ڈونر ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہیپاٹائٹس پایا جا رہا ہے اور اس کو اسکریننگ کے ذریعے یا اوور آل ایلائزا کے ذریعے یا کلیا کے ذریعے چیک نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنسی تعلقات ہیں، جس کو میں ان ہائیجینک سیکس کہتا ہوں، جس کے اندر ہم جنس پرستی بہت زیادہ کامن ہے، اس کی وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ ایڈز بھی ظاہر سی بات اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس کے بعد سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ وجہ جا رہی ہے وہ ہے باربر شاپس کے اوپر. جب آپ جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی اپنا بلیڈ نہیں ہے, وہ یوزڈ بلیڈ بار بار آپ کو لگائی جا رہا ہے, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ بیماریوں کا وہ کاز ہے. اگر کوئی آپ کے پاس ادھر ایسا بندہ آ گیا جس کو HIV تھا اور اس کو وہی بلیڈ لگا, اس کے بعد وہی بلیڈ باربر نے آپ کو بھی لگا دیا, اور ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, یہی ہوتا ہے, باربرز کے ذریعے سب سے زیادہ یہ پھیل رہا ہے اور ہم اس چیز کی توجہ بھی نہیں کر رہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس اپنی کوئی شیونگ مشین ہو, آپ کے پاس اپنا کوئی سیفٹی بلیڈ ہو, تو اتنے کو مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو بہت بڑے نقصانات سے بچا سکتا ہے. جو آپ کی زندگی اتنی آرام دہ چل رہی ہے, اگر اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی خرابی آ جائے گی تو آپ کے جو آنے والے دن ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی مضر جان بن جائیں گے. آپ کے لیے جو سکون ہے وہ آپ کے ڈھونڈتے پھریں گے. تو یہ سب سے بڑی کازز ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے. اچھا, اب آپ کے مائنڈ میں سب سے بڑا کوشچن آ رہا ہوگا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو تھکان ہو رہی ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو رہی ہے, آپ کو متلی آ رہی, کہہ آ رہی ہے, آپ کا جی کچا ہو رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں, آپ کی جلد پیلی ہو رہی ہے, آپ کے پیشاب کا رنگ گہرا ہو رہا ہے, آپ کا جو پخانہ ہے اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے, تو یہ تمام کی تمام کازز ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ WHO کا ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1,20,00,000 ایسے لوگ ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے, اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ان میں سے 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا کنسیپٹ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی پراپر سکریننگ کروا رہے ہوں, ہم اپنا چیک اپ کروا رہے ہوں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے, اور ہر سال تقریباً 1,50,000 کیس رپورٹ ہوتے ہیں. 1,50,000, یہ اینول کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑے الارمنگ سائن ہے ہمارے پاکستان کے. اگر آپ کو جو میں نے اوپر علامات بتائی ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہے جو مسلسل ہو رہی ہے, جس کو تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے اور آپ کو یہ مسلسل ہو رہی ہے, آپ کو نیند پراپرلی نہیں آ رہی, آپ کو پراپرلی بھوک نہیں لگ رہی, آپ کے پیٹ کے اندر کہیں بھی درد ہو رہا ہے, آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں, تو آپ فوراً جا کے اپنے LFTs کروائیں. اس کے اندر آپ کی بلی روبن کو چیک کیا جائے گا. اس کے بعد اپنی اسکریننگ کروائیں ہیپیٹائٹس بی کی اور ہیپیٹائٹس سی کی. اگر اسکریننگ پازیٹیو آتی ہے تو آپ فردر ٹیسٹ کروائیں, جس کو ہم PCR کہتے ہوتے ہیں. ELISA کی طرف بھی موو کیا جا سکتا ہے, لیکن PCR جو ہے وہ مین ٹیسٹ ہے جس کے اندر آپ کو وائرل لوڈ بتا دیا جاتا ہے. جتنا جلد آپ یہ کریں گے اتنا جلد آپ کا علاج شروع ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جو ہے اوور آل چینج ہونا شروع ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ بہت شکریہ.